بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا تیسرے باب کے دوسرے پارٹ کا دوسرا چیپٹر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت ہے، یعنی آپ کا عبادت کی طرف جو ذوق تھا، شوق تھا، اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے غار حرا میں خلوت نشینی۔ خلوت نشینی کہتے ہیں تنہائی کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس سے پہلے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں توجہ یعنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے کہ غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور اسی غار میں عبادت کے دوران میں حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے آپ کے پاس جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کا ذوق عبادت نفلی عبادات کا اہتمام، آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور سب سے زیادہ جو آپ کو دلچسپی تھی وہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت میں تھی۔ آپ چاہے گھر ہو، مسجد میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، میدان جنگ میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کہتے ہیں رات کا قیام۔ اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، یعنی آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ سو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا تو کیا میں اللہ کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا نہ کروں۔ اور قرآن مجید میں سورہ مزمل میں اس کی باقاعدہ دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑا رہ رات کو مگر تھوڑا، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو۔ یعنی اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی کہ آپ آدھی رات کو بھی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر ہے نماز سے محبت۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز سے تھی۔ آپ نے اس کو نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور نماز میں خشوع و خضوع یعنی عاجزی کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے بھی آواز آتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا رات کو معمول تھا کہ آپ ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے اور اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے، اور سحری کے قریب وتر پڑھتے تھے اور پھر اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے، اور پھر جب نماز فجر کی اذان سنتے تو تیزی سے نماز کی تیاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم رمضان المبارک میں آپ کی عبادات کی طرف آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ عبادت کے لیے خود کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں انہوں نے سرزمین عرب میں ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا تھا، اور وہ سرزمین جہاں پر بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے محو ہو گئی تھی، ان کے دلوں سے اللہ کی یاد ہی نکل گئی تھی، تو ان کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا تھا آپ کی تعلیمات کو دیکھ دیکھ کے۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں، اس کی یاد سے روشن کریں، اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ اس کے بعد ہے میانہ روی اور اعتدال۔ یعنی اسلام نے ہمیں عبادات میں میانہ روی یعنی درمیانی راہ، اعتدال یعنی توازن، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، درمیانی راہ ہو، اور اس کے بارے میں کیا احکامات دیے اور سیرت سے ہمیں اس کی کیا مثال ملتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر معاملات میں ایون کے عبادات میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اب عبادات میں میانہ روی اور اعتدال سے کیا مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرے، اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ اسلامی عبادات میں افراط و تفریط کی ممانعت ہے، یعنی اس کا شائبہ شک تک بھی نہیں ہے، ذرا سے بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب افراط و تفریط کسے کہتے ہیں؟ یعنی کمی یا زیادتی، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اپنی عبادات میں نہ تو بت پرست اور عیسائیت کی طرح
دنیا کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی مشرکین کی طرح عبادات میں فضول زیادتی کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایسے بہت سے طریقے ایجاد کیے تھے جو رضا الہی کے خلاف تھے، یعنی مثلاً بعض عبادت گزاروں نے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دی اور اپنے آپ پر اتنا جبر اتنا ظلم کیا کہ بازو کھڑے کھڑے سوکھ گئے اور ان پر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے، اور بعض نے تو رکوع اور سجود اتنے طویل کر دیے تھے، اتنے لمبے کر دیے تھے کہ اسی حالت میں اکڑ گئے تھے، اور کچھ نے ایسے روزے رکھے تھے کہ ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ جس کی بڑی مثال ہمیں مہاتما بدھ میں سے بھی ملتی ہے، جنہوں نے نروان یعنی ان کی عبادات میں نروان جو بدھ مت ہے ان میں نروان جو ایک عبادت کے خاص مقام ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی ایک ایسی مثال پیش کی تھی جس کی پیروی جو تھی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہی مثال ہمیں عیسائیت میں بھی ملتی ہے۔ تو اسلام جو ان سب چیزوں سے منع فرماتا ہے، اسلام درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات کو بھر عبادت کرتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، روزہ بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ تھا ہمارا کمپلیٹ چیپٹر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے عبادت کا ذوق و شوق اور خشوع و خضوع اور عبادات میں میانہ روی اور اعتدال کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد آپ کے ایم سی کیوز ہیں پیج نمبر 228 میں مشقی سوالات میں پہلا ایم سی کیوز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کو حکم دیا، تو ہم نے لاسٹ پہ بھی پڑھا حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ دوسرے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران میں ورم آ گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا آنسر ہے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تیسرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرار دیا، یہ سب کو پتہ ہے آلموسٹ، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، یہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا، یکسوئی یعنی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ پانچواں، حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کس حصوں میں سوتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے ابتدائی حصے میں۔ اس کے بعد آپ کے مختصر سوالات ہیں، جس میں پہلا ہے کہ آپ عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، وہ بھی ہم نے ابھی پڑھا حدیث میں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا تو آپ سے عرض کیے گئے کہ آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے، پھر اٹھ کر قیام کرتے، پھر سحری کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، قیام سے مراد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، پھر اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، اور پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے نماز کی تیاری کرتے، اور جب آخری عشرہ رمضان کا آ جاتا تھا تو اس میں عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور دوسروں کو بھی۔ اس کے بعد تیسرا جو کویشچن ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا نصیحت کی؟ یہ بھی ہم نے ابھی لاسٹ پہ پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ آپ کیا یہ صحیح ہے خبر کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور روزہ رکھتے ہو دن بھر؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو، آرام بھی، روزے بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی، اور بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس کے بعد ہمارا لانگ کویشچن ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق عبادت میں میانہ روی اور اعتدال پر جامع نوٹ لکھیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ دیکھیے سوال نمبر 13، تو اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، اس میں آپ لوگوں نے سوال نمبر 12 بھی ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا جو ذوق عبادت اور خشوع و خضوع میں غار حرا میں خلوت نشینی، یہ ٹاپک، قیام اللیل اور نماز سے محبت، یہ کرنے کے بعد آپ نے رات کا معمول بھی بیان کرنا ہے، اور میانہ روی اور اعتدال والا جو کویشچن ہے اس میں آپ لوگوں نے پہلا جو پیراگراف ہے 3 لائنز کا وہ کرنے کے بعد دوسرا پیراگراف چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد تیسرا پیراگراف جو لاسٹ پہ دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا، یہ پیراگراف آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تھینک یو۔